بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم سامعین اور عزیز طلباء و ہمدرد حضرات، آج ہم ایک ایسی نعمت اور معجزے کی طرف سفر کرنے والے ہیں جو تاریخ انبیاء میں ایک روشنی کی طرح جگمگاتا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو ایک لکڑی کے سادہ سے ٹکڑے کی صورت میں علیحدہ نظر آتی ہے، مگر حقیقت میں اس کے پیچھے رب کریم کی قدرت کے سمندر موزن ہیں۔ یہ وہ عصا ہے جو اللہ نے اپنے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہ عصا صرف ایک لاٹھی نہیں تھا، بلکہ نبوت کی دلیل، معجزے کا نشان، مدد کا وسیلہ، تسلی کا زینہ اور اللہ کی قدرت کا جیتا جاگتا مظہر تھا۔ بیان کے آغاز میں ہم ذہن کو وہاں لے چلتے ہیں جہاں نبوت کے سفر کا پہلا نور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب پر اترا۔ وادی طور کی تنہائی، رات کا سکوت، پہاڑوں کی خاموشی اور پھر وہ منظر جب اللہ کی تجلی نے انہیں پکارا، موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ اسی گفتگو کے درمیان اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ سوال ظاہر میں بہت سادہ دکھائی دیتا ہے، مگر حقیقت میں یہ رب کی طرف سے ایک تربیت تھی، دشمن کے مقابلے سے پہلے دل میں نور ڈالنے کی ایک صورت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے سکون سے عرض کیا، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اسے بکریوں کے لیے پتے مارنے میں بھی استعمال کرتا ہوں اور میرے لیے اس میں اور بھی فائدے ہیں۔ یہاں سے عصا کا سفر نبوت کے منظر نامے میں داخل ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو الفاظ کہے وہ اس بات کی علامت ہیں کہ یہ عصا پہلے سے ان کا ساتھی، ان کا سہارا، ان کی ٹیکی، ان کی چارہ سازی اور ان کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ تھا، مگر ابھی انہیں علم نہیں تھا کہ یہ عصا عنقریب فرعون کی سلطنت کے غرور کو پاش و پاش کرے گا۔ ابھی انہیں ظاہر نہیں تھا کہ یہی عصا ان کی قوم کو دریا پار کرائے گا اور یہی عصا بنی اسرائیل کے دلوں سے خوف کے بادل ہٹائے گا۔ جب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈال دیا۔ فوراً وہ عصا ایک زندہ، متحرک، خوفناک سانپ کی شکل اختیار کر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکے، مگر اللہ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، اسے پکڑ لو، ہم اسے اپنی پہلی حالت میں واپس کر دیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس میں ایک طویل نبوی سفر کی بنیاد رکھی گئی۔ عصا جو چند لمحے پہلے لکڑی تھا، رب کے حکم سے ایک جیتا جاگتے وجود بن گیا۔ اس میں ایک اشارہ تھا کہ اے موسیٰ، یہ نبوت کا رستہ صرف عقل سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ یہاں لکڑی سانپ میں بھی بدلتی ہے اور سمندر رستہ بھی دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تو عصا ان کے ہاتھ میں تھا۔ فرعون نے اسے معمولی چیز سمجھا، بلکہ اسے مذاق اور کمزوری کی علامت جانا، مگر حقیقت میں یہی عصا اس کی بربادی کا مقدمہ تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا زمین پر پھینکا تو وہ عظیم سانپ بن گیا۔ ساحروں نے اپنا جادو دکھایا، رسیاں اور ڈنڈے پھینکے، مگر ان کا جادو نظر کا دھوکہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان سب کے باطل کو نگل لیا۔ یہ منظر فرعون کے لیے شکست کا اعلان تھا اور ساحروں کے لیے ایمان کا دروازہ کھلنے کا لمحہ۔ وہ سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم ایمان لائے رب موسیٰ اور ہارون پر۔ یہاں عصا نے اپنا پہلا بڑا معجزہ دکھایا۔ یہ معجزہ صرف بصری نہیں تھا بلکہ یہ ایک روحانی لطافت بھی تھی۔ کسی لکڑی کے ٹکڑے نے سچائی کو جھوٹ پر فتح دلائی۔ اس میں ایک سبق ہے کہ جب اللہ کسی چیز کو عزت دے دے، خواہ وہ معمولی کیوں نہ ہو، وہ دنیا میں عظمت کا چراغ بن جاتی ہے۔ زمانہ گزرتا ہے، فرعون ضد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تسلی دیتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب بنو اسرائیل کو مصر سے نکل کر دریا کی طرف ہجرت کرنی پڑتی ہے۔
فرعون نے تعقب کیا، بنو اسرائیل خوف زدہ ہو گئے، سامنے بلند و بالا موجوں کا سمندر، پیچھے گھات لگاتا فرعون۔ ایسے وقت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہی عصا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ عصا سمندر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو بلند کیا اور سمندر پر مارا، اور وہ موجیں جو پہاڑوں کی طرح تھیں ایک طرف ہٹ گئیں، دو اونچے دیواروں کی صورت میں جم گئیں، اور درمیان میں ایک لمبی محفوظ راہ بن گئی۔ بنو اسرائیل گزر گئے، عصا نے رستہ کھول دیا، سمندر نے رب کے حکم کو سنا اور پیچھے ہٹ گیا۔ یہاں عصا نے ایک اور کرامت دکھائی۔ یہ کرامت صرف بصری نہیں تھی، بلکہ یہ ایک روحانی لطافت بھی تھی۔ کسی لکڑی کے ٹکڑے نے سچائی کو جھوٹ پر فتح دلائی۔ اس میں ایک سبق ہے کہ جب اللہ کسی چیز کو عزت دے دے، خواہ وہ معمولی کیوں نہ ہو، وہ دنیا میں عظمت کا چراغ بن جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے جو عصائے اہم ترین چیزوں میں سے ہے، وہ تھی عصائے موسیٰ علیہ السلام، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے۔ عصا کے بارے میں چند باتیں ضرور سنیے۔ فرعون مصر کے بہت سے ساحر تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے معجزوں کے ساتھ آئے تو ان ساحروں نے اپنی باطل تدابیر سے مقابلہ کرنا چاہا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان کے تمام جادو کو نگل لیا۔ یہ عصا شہری بربادی کا مقدمہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ عصا عصائے موسیٰ کا تاریخی اور معجزانہ عصا تھا۔ یہ وہی عصا تھا جسے موسیٰ علیہ السلام نے بحیرہ احمر کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ یہ عصا فرعون کے عصا کے مقابلے میں بڑا معجزہ تھا جو فرعون کے پاس تھا۔ یہ عصا نبوت کی تاریخ میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مددگار رہا اور ایک لاٹھی کا کام بھی دیتا رہا۔ یہ عصا بنی اسرائیل کے لیے پانی کا ذریعہ بھی بنا۔ جب چٹانوں میں مارا گیا تو اس میں سے چشمے پھوٹ نکلے۔ مفسرین کے اقوال کے مطابق یہ عصا اصل میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جنت کے درخت سے آیا تھا۔ اس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے دی جانے والی چیز کہیں سے بھی آئے، وہ بندے کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں یہ عصا کئی بار سامنے آتا ہے، کہیں دشمن کے خلاف دلیل بن کر، کہیں قوم کے سامنے نشانی بن کر، کہیں سہارا بن کر، کہیں رب کی مدد کے دروازے کھولنے والا بن کر۔ لوگ عام طور پر حیران ہوتے ہیں کہ ایک عصا میں ایسا کیا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ عصا خود میں کچھ نہیں تھا، بلکہ اللہ نے اسے خاص کر دیا تھا۔ اس عصا کے ذریعے اللہ نے یہ سکھایا کہ اسباب اپنی جگہ ہیں، مگر اصل مالک رب ہی ہے۔ لکڑی میں طاقت اللہ نے رکھی، پانی میں رستہ اللہ نے بنایا، چٹان سے پانی اللہ نے نکالا، سانپ بنا تو اللہ کے حکم سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے عصا کا تعلق محبت اور روحانی قوت سے بھرا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اسے ہاتھ میں رکھتے تو گویا دل میں ایک حوصلہ اتر جاتا تھا۔ یہ عصا ان کے لیے صرف معجزہ نہیں تھا، بلکہ ان کی نبوی تاریخ کا ایک حصہ تھا، ایک علامت، ایک نشان، ایک یاد دہانی کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی تربیت کرتے، انہیں صبر سکھاتے، انہیں توحید کا درس دیتے، تو ان کے ہاتھ میں عصا ہوتا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی علامتی طاقت بھی تھی کہ قوم کو پتہ رہے کہ یہ وہی نبی ہے جس کے ہاتھ میں وہ عصا ہے جس نے سمندر چیر دیا۔ اس سے قوم کو بھی یقین ملتا، دل میں اطمینان آتا اور خوف کم ہوتا۔ ایک اور پہلو بھی قابل غور ہے۔ عصا کے ذریعے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی اندرونی تربیت بھی فرمائی۔ جب عصا سانپ بنا تو موسیٰ علیہ السلام نے فطری طور پر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں۔ یہاں عصا نے موسیٰ علیہ السلام کو ثابت قدمی، اعتماد اور روحانی جرأت سکھائی، گویا عصا نے نبوت کے راستے کی پہلی تربیت گاہ کا کردار ادا کیا۔ ایک جگہ ایک لطیف نکتہ بھی بیان ہوتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے عصا کے بارے میں پوچھا، حالانکہ اللہ سب جانتا ہے۔ اس میں یہ حکمت تھی کہ بندہ اپنے پاس موجود نعمتوں کو پہچانے، ان کا ذکر کرے، ان کا شکر ادا کرے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اسے بکریوں کے پتے ہلانے میں استعمال کرتا ہوں، اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میرے لیے اس میں اور بھی فائدے ہیں، تو یہ اللہ کی نعمت کے اعتراف کے الفاظ تھے۔ اسی لمحے اللہ نے ان کی معمولی سی چیز میں بے مثال معجزہ شامل کر دیا۔ پھر قرآن مجید میں کئی بار اللہ نے عصا کا ذکر کیا۔ ہر بار ذکر کے پیچھے کوئی نہ کوئی درس موجود ہے۔ کبھی عصا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، کبھی عصا یہ اعلان کرتا ہے کہ باطل کتنا بھی بڑا ہو، حق کے مقابلے میں جھوٹ کے جادو کی کوئی حیثیت نہیں، کبھی عصا یہ سکھاتا ہے کہ مشکلات چاہے سمندر جتنی وسیع ہوں، اللہ رستہ نکال دیتا ہے۔
آج کے دور میں جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو ذکر کرتے ہیں تو ہمیں اس مراد کے پیچھے چھپی حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ عصا کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے ہاتھ میں لکڑی ہو، عصا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کا، اپنے توکل کا، اپنے یقین کو مضبوط رکھیں۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو اللہ کی نشانی سمجھا، اس طرح ہمیں اپنے دل میں اللہ کی یاد کا چراغ روشن رکھنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کے ہاتھ میں تھا مگر طاقت اللہ کی تھی۔ ہمارے پاس ایمان کا عصا ہے، اور اگر ہم اسے مضبوطی سے تھامے رکھیں تو زندگی کے کتنے ہی سمندر خود راستہ دینے لگتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی داستان میں عصا ہمیں قدم قدم پر یہ احساس بھی دلاتا ہے کہ اللہ کا معجزہ صرف غیر معمولی شکل میں نہیں بلکہ وہ روزمرہ کی چیزوں میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ایک لکڑی کے ٹکڑے کو اللہ نے نبوت کے منبر کی طرح بلند کیا، ایک عام چیز کو غیر عام بنا دیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بندہ اللہ کے لیے اخلاص رکھے تو اللہ اس کے چھوٹے سے عمل میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات تک ان کے پاس رہا۔ یہ ان کی نبوت کی تاریخ کا محافظ بھی تھا، یہ ان کی یادوں کا خزانہ بھی تھا۔ یہی عصا ان کے ہاتھ میں تھا جو وہ اپنی قوم کے درمیان گزرے۔